خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج ہفتہ اور 10 مئی ہے۔ سویڈن کی ڈائری کے ساتھ عارف کسانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں ہفتے بھر کی اہم خبریں، حالات حاضرہ اور سویڈن کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی اور جنگ کی صورتحال کی، جسے سویڈش میڈیا نے بھی باقاعدگی سے رپورٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک ولاگ میں نے پہلے پیش کیا تھا، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ سویڈش میڈیا جو ہے وہ اس جنگ کو کس صورتحال سے دیکھتا ہے اور یہاں پہ اس کے حوالے سے کس طرح کے تبصرے کیے گئے ہیں۔ اور آج صبح بھی جب میں نے سویڈش میڈیا کا جائزہ لیا تو اس میں زیادہ تر یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ دونوں ملک جو ہے وہ زیادہ کشیدگی نہیں چاہتے، اور اس حوالے سے میڈیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا کہ دونوں ممالک نے جو ہے وہ جنگ بندی پہ اتفاق کر لیا ہے، ان کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، جو بھارتی وقت شام 5 بجے اور پاکستانی وقت 4:30 بجے سے جو ہے وہ لاگو ہو گیا ہے۔ اور انہوں نے دونوں ممالک کو جو ہے وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے پر مبارکباد دی ہے، اور یہ باعث اطمینان ہے کہ سیز فائر ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف میں جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں اور دونوں اطراف میں جو لوگوں میں خوف و ہراس تھا، اور خصوصاً جن کے پیارے جو ہے وہ وہاں پہ ہیں اور یہاں لوگ یورپ میں سویڈن میں مقیم ہیں، وہ بہت زیادہ فکر مند تھے، وہ سب جو ہے اب اطمینان کا سانس لیں گے۔ اور یہاں ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سویڈش میڈیا جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند اس لیے تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ جوہری ممالک ہیں، اور اگر یہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ آگے بڑھی تو یہ زیادہ تباہ کن جو ہے وہ نتائج پیدا کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے یہ زیادہ فکر مند تھے۔ اور دوسرا، سویڈش میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی یہ پاک بھارت کشیدگی کی جب بھی خبر آتی ہے تو اوپر جو ہیڈ لائن ہوتی ہے وہ کشمیر کانفلکٹ اس پہ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھارت میں جو بھی یہ کشیدہ تعلقات ہیں وہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہیں، اور جب تک یہ مسئلہ پرامن اور کشمیری عوام کی خواہشات اور دونوں ممالک کی نیشنل ایگوز کو ہرٹ کیے بغیر حل نہیں ہوتا، جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے ایک الگ ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ مسئلہ کشمیر کا پاسبل حل کیا ہونا چاہیے جو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق بھی ہو، اور دونوں ممالک کی جو نیشنل ایگوز ہیں ان کو بھی ہرٹ نہ کرے۔ تو بہرحال یہ باعث اطمینان ہے کہ اب وہاں پہ جو ہے وہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ سویڈن کی خبروں کی جانب ہم چلیں گے تو سب سے پہلے سویڈن کے جو بین الاقوامی ترقی اور بیرونی تجارت کے وزیر ہیں بنجامن دوسا، انہوں نے اسرائیل پر سخت تنقید کی ہے، اور اس سے غزہ میں جو جاری اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو انتہائی غیر انسانی رویہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ حکمران جماعت ماڈریٹ پارٹی سے ہے۔ اور سویڈن کی دوسری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی تقرری کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سویڈن کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ایک دوست ہینرک لنڈلہولم، وہ پہلے قومی سلامتی کے مشیر تھے، لیکن ان پہ کئی طرح کے ایلیگیشنز آئے جو میں نے اپنے بعض ولاگس میں پیش بھی کیے، کئی جگہ بھی وہ اپنی ڈائری بھول گئے۔ اس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنی اس منصب سے استعفیٰ دے دیا، اور یہ بہت ہی اہم منصب ہے جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر۔ اس پہ جو ہے وہ تھوبیاس تھیبیری انہیں جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ افغانستان اور یوکرین میں سویڈن کے سفیر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تقرری کے چند گھنٹوں بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنی کچھ حساس تصاویر کچھ ایک ڈیٹنگ سائٹ ہے اس پہ لگائی تھی، اور میں حکومت کو یہ پہلے بتا نہیں سکا، لیکن یہ جو میرا منصب ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہو، اس لیے انہوں نے اپنے اس عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگلی خبر سویڈن کی ہے۔ سویڈن کی فوج نے سویڈن کے دفاع کے حوالے سے اور ملک میں جو ریلوے کا نظام ہے اس حوالے سے کہا ہے کہ جنگ یا بحران کی صورت میں سویڈش ریلوے کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے جو بجلی کا اور سگنل سسٹم ہے اس میں اس کا متبادل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جتنی بھی ریلوے ہے سویڈن میں وہ بجلی سے چلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر جنگ کی صورت ہو یا بحرانی صورت ہو یا کوئی سائبر اٹیک ہو، بجلی بند ہو جائے اور سگنل سسٹم فیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن بند ہو جائے گی۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسا ریلوے کا نظام ہونا چاہیے جو بغیر بجلی کے چل سکے، اور پاکستان میں تو ابھی تک ویسا نظام ہی چل رہا ہے، وہاں تو بجلی کا ایسا تصور نہیں ہے، تو شاید وہ اس طرح کا نظام چاہتے ہوں گے۔ بہرحال جناب، اگلی خبر سویڈن کے ایک اور شہر ویسٹروس سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ جمعے کی صبح 2 خواتین پر چاقو سے حملہ کیا گیا،
ان میں سے ایک خاتون کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، جبکہ دوسری جو ہے وہ شدید زخمی تھی، اور اس کے بعد پولیس نے وہ جو علاقہ تھا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، رونبی اور کلتھونا، وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا ہے۔ اگلی خبر سویڈن کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک یعنی رکس بینک کی جانب سے ہے۔ انہوں نے شرح سود میں کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں کی، اور موجودہ جو شرح سود ہے 2.25% یعنی 2.25% اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو افراط زر ہے، انفلیشن ہے، یہ کم ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ رکس بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پہ نظر ثانی کرے اور اس کو کم کر دے۔ اور جناب سویڈن کی سیاست کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سویڈن کی ایک سیاسی جماعت سینٹر پارٹی، انہوں نے اپنی نئی سربراہ کا انتخاب کیا ہے، آن کارین ہاتھ، جو کہ اس سے پہلے وزیر رہی ہیں۔ 3 مئی کو ان کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد جو سروے آیا ہے تازہ ترین، اس میں سینٹر پارٹی کی مقبولیت میں 1.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو سربراہ کی تبدیلی سے سینٹر پارٹی جو ہے اوپر گئی ہے، لیکن ماڈریٹ پارٹی جو حکمران جماعت ہے ولف کرسٹوسن کی، جس کے وزیر اعظم ہے سویڈن میں، ان کی جماعت 2.2% نیچے چلی گئی ہے۔ اور جناب اس کے بعد ہم سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سویڈن میں جب سے یہ سیکیورٹی چیک کا سسٹم شروع کیا ہے، جو شہریت کی نیشنلٹی اپلیکیشن کے لیے جو لوگ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں مارچ اور اپریل میں جو ہے وہ 74% کیسز میں کمی ہوئی ہے۔ یعنی اگر اس کو پچھلے پیریڈ سے دیکھا جائے تو 4770 لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی تھی، لیکن اب 1230 لوگوں کو، تو اس میں کافی زیادہ فرق پڑا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں اگر کوئی شخص کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو وہ پینشن ایج سے پہلے ہی جو ہے وہ پینشن لے لیتا ہے، جس کو فورتھ ایج پینشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو اس کے اخراجات کے لیے رقم وغیرہ وہ ساری پینشن کی، وہ فورشیکرنگ کاسا جو ہے وہ یہاں پہ دیتا ہے، جس کو سیٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن اب اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر 20 سال پہلے سے موازنہ کیا جائے تو 20 سال تقریباً 10% لوگ جو تھے وہ قبل از وقت پینشن لے لیتے تھے، فورتھ ایج پینشن، لیکن اب وہ تقریباً 3.5% رہ گئی ہے، کیونکہ اس میں 2008 میں ایک بڑا سخت قانون آیا تھا، اور اس قانون کی وجہ سے اب زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قبل از وقت پینشن نہیں دی جاتی۔ پہلے چھوٹی موٹی بیماری کی بنا پر بھی وہ دے دیتے تھے۔ اور جناب اگلی خبر یہ کہ سویڈن کے لوگ کتابیں بہت پڑھتے ہیں، اور اب کتابیں پڑھنے کے رجحان میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور 66% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھی ہے۔ تو ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیے کہ آپ نے حالیہ دنوں میں کون سی کتاب پڑھی ہے، یا کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے؟ تو کتاب کا نام ضرور لکھیے تاکہ باقی لوگوں میں بھی جو ہے وہ کتاب بینی کا شوق پیدا ہو، اور اس کلچر کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس کی فروخت کے حوالے سے۔ مکانوں کی، اپارٹمنٹس کی فروخت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے، اور اپارٹمنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پیریڈ میں پچھلے سال کی نسبت 60% سے زیادہ گھر جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں فروخت کے لیے۔ تو یہ مارکیٹ کافی اوپر جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتہ ہے کم ہوا ہے، تو ظاہر مکان زیادہ فروخت ہوں گے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ غیر ملکی ریسرچرز جو ہیں ان کو راغب کیا جائے، وہ سویڈن آئیں، یہاں پہ ریسرچ کریں، اور یہاں کی جو تعلیم و تحقیق کے شعبہ ہے اس میں جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ لیکن اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو راغب کرنا ہے تو امیگریشن قوانین میں آپ کو جو ہے وہ کچھ نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ جو ریسرچرز آتے ہیں ان کے خاندان کو یہاں سیٹلمنٹ کے لیے، پرماننٹ ویزے کے لیے، ان کی نیشنلٹی کے لیے، رہائش کے قوانین اور دوسری سہولتیں اور روزگار، جب تک یہ آپ یہ نہیں دیں گے تو انٹرنیشنل ریسرچرز جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس حوالے سے بھی، اور باقی جو یہاں آج کے سویڈن کی ڈائری میں جو خبریں یا موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے اہم ولاگز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے منتظر ہوں گے، تو اس لیے اس چینل کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔